اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ ہمارے مخاطبین میں اکثر تعداد بچوں کی ہے، تو کوشش یہ کی جائے گی کہ آسان فہم گفتگو، سادہ گفتگو آسان الفاظ میں پیش کی جائے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پروردگار کی حجت ہے انسان پر۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر انسان قرآن میں بیان شدہ احکامات پر عمل کرے گا تو پروردگار انسان سے راضی رہے گا، اور اگر انسان ان احکامات کے برخلاف عمل کرتا ہے تو یہ پروردگار کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سوال یہ ہے کہ قرآن کا تو یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ کیا ہم بنفس نفیس اور تنہا قرآن کے ان احکامات کو سمجھ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم تنہا قرآن کے ان احکامات کو، قرآن مجید کے ان احکامات کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی نہیں۔ قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ میں بہت بڑی عبادت کی بات نہیں کرتا، ایک چھوٹی سی نماز لے لیجیے۔ بھائی نماز تو ایسی عبادت ہے نا کہ جس کا مسلمانوں کا ہر فرقہ قائل ہے، ہر کوئی نماز کا قائل ہے، کیونکہ مسلم اور قطعی اموروں میں سے ہے۔ میں کوئی بہت بڑی عبادت کی بات نہیں کرتا، کوئی فقط 2 رکعت نماز مجھے قرآن سے ثابت کر کے دکھا دے، فقط 2 رکعت نماز۔ جی عزیزان گرامی، بالفرض اگر کوئی نوٹ بک لے کر بیٹھ جائے کہ بھائی قرآن میں سجدے کا ذکر ہوا ہے، لکھ دیا بھائی نماز میں سجدہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں رکوع کا ذکر لکھا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، لکھ دیا بھائی کہ ہاں رکوع کا ذکر ہے، رکوع لکھ دیا۔ قرآن میں ذکر ہے اقرأ بسم ربک الذی، ہاں بھائی قرات کا ذکر ہے، میں نے قرات لکھ دی۔ قرآن میں ذکر ہے ثیابک فطہر، کہ بھائی کپڑوں کو پاک رکھنا چاہیے، ہاں نماز میں یہ بھی ہونا چاہیے، ہم نے سب لکھ دیا۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ اجزاء، فقط یہی اجزاء نماز کے ہیں؟ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ کیا قرآن میں ایسی کوئی بات لکھی ہے کہ فقط یہی اجزاء نماز کے ہوں گے؟ بھائی قرآن میں تو اور بھی آیتیں موجود ہے، آپ کو کس نے بتایا کہ فقط یہی اجزاء نماز ہے؟ آپ کو کس نے یہ بتایا؟ اور پھر چلیے مان لیتے ہیں، ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے، کہ آپ نے بغیر کسی نمائندے کے صرف قرآن سے یہ جان لیا کہ یہ اجزاء نماز ہے۔ پھر یہ بتائیے کہ بھائی ان اجزاء کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ ایک رکعت میں 2 سجدے ہونے چاہیے، 3 سجدے ہونے چاہیے، 4 سجدے ہونے چاہیے، یہ کون بتائے گا؟ چلیے ممکن نہیں، یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ کو کسی طریقے سے قرآن، مجرد قرآن سے، فقط اور فقط تنہا قرآن سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ بھائی نماز میں اتنے سجدے ہونے چاہیے، اتنے رکوع ہونی چاہیے، اتنی تعداد ہونی چاہیے۔ بھائی ترتیب آپ کو کس نے بتائی کہ پہلے آپ کو تکبیر کہنی ہے، پھر آپ کو قراءت کرنی ہے، پھر آپ کو رکوع میں جانا ہے،
پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ سوال ہے نا اپنی جگہ، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو بھائی ثابت ہوا. بلکہ ایک اس سے پہلے اگر اور بھی مثال دے دوں کہ کوئی آپ کے پاس آ جائے اور آ کر سب سے پہلے رکوع کرے، پھر سجدے میں جائے، پھر آ کر تکبیر کہے، پھر قرات شروع کرے اور پھر جا کر اپنے لباس کو پاک کر دے. بتائیے کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے گا اس شخص کی نماز صحیح ہے؟ کوئی نہیں کہے گا. تو طے ہو گیا نا کہ بھائی مجرد قرآن کافی نہیں ہے. قرآن کا یہ دعویٰ ہے، قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے. جی عزیزان گرامی، قرآن کا یہ دعویٰ ہے، قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے. لیکن آپ تنہا بلکہ کوئی مجتہد عالم آ جائے، وہ تنہا، اس کے لیے تنہا یہ قرآن کافی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف قرآن سے احکامات کو نہیں سمجھ سکتا، بلکہ اسے بھی پروردگار کے نمائندے کی ضرورت ہوگی. جی عزیزان گرامی، اس مجتہد عالم کو بھی پروردگار کے نمائندے کی ضرورت ہوگی. ورنہ آپ قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن سمجھتے رہیں گے، لیکن وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. بچے اصل میں مخاطب کلام ہے، تو ان کے لیے ایک مثال عرض کر دوں کہ دیکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور پروردگار کے نمائندے کی تعلیم کے بغیر، تو آپ کا یہ قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ ایک سائیکل کی طرح ہے. بچے مخاطب ہے اس لیے ان کے لیے یہ مثال عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کو تو شوق ہوتا ہے سائیکل چلانے کا، سائیکل سے کھیلنے کا. تو سوچئے آپ نے ایک سائیکل لی، اسے آپ نے اسٹینڈ پر کھڑا کر دیا. سائیکل ہے یہ اسٹینڈ پر کھڑی ہے، پہلے ٹائر یہاں لگے تھے، اب ٹائر اوپر ہو گئے. اب کیا کیا آپ نے؟ سائیکل کو چلانا شروع کیا. آپ سائیکل چلاتے جا رہے ہیں، چلاتے جا رہے ہیں، چلاتے جا رہے ہیں. سائیکل کا فائدہ کیا چاہیے تھا آپ کو؟ کہ آپ آگے بڑھے، آپ کچھ مسافت طے کریں، آپ ایک قدم آگے بڑھے. لیکن آپ پورا دن سائیکل چلاتے رہیں، پورے ہفتے سائیکل چلاتے رہیں، پورے مہینے، پورے سال سائیکل چلاتے رہے، ایک قدم آگے نہیں بڑھیں گے، تو آپ کو سائیکل چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آپ قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن سمجھتے رہیں گے، لیکن بغیر نمائندہ پروردگار وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے اسٹینڈ پر کھڑی ہوئی سائیکل، جس طریقے سے وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہی، اسی طریقے سے قرآن بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. جی عزیزان گرامی، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. آپ کو خدائی نمائندے کی ضرورت ہے. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر خشک و تر کا ذکر ہے، لیکن وہ قرآن بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اب کیسا نمائندہ چاہیے؟ ایسا نمائندہ ہونا تو یہ تو طے ہو گیا، پہلی بات یہ طے ہو گیا کہ آپ کو نمائندہ خدا کی ضرورت ہے، پروردگار کے نمائندے کی ضرورت ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. یہ بات تو طے ہو گئی. اب نمائندہ کیسا ہونا چاہیے؟ نمائندہ ایسا ہونا چاہیے جس کا بڑا گہرا تعلق ہو قرآن مجید کے ساتھ، کہ جس کا زندگی کا ہر لمحہ قرآن مجید کے ساتھ ہو. اب ایسا نمائندہ کون ہے؟ ذرا آئیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم. مولا کی زندگی کے پہلا دن دیکھیے کہ سرکار اس دنیا میں آئے. کون سی عام الفیل؟ 30 عام الفیل کو مولا امیر اس دنیا میں آئے ہیں. اور قرآن کون سی عام الفیل کو آیا؟ 40 عام الفیل کو قرآن اس دنیا میں آیا ہے. قرآن کب نازل ہوا؟ 40 عام الفیل کو. مولا آئے ہیں 30 عام الفیل کو. اور مولا جیسے ہی آئے پہلا کام کیا مولا نے؟ سجدے میں گئے، سورہ مومنون کی 7 آیتوں کی تلاوت کی. وہ قرآن جو 10 سال بعد نازل ہونے والا ہے، اس قرآن کی 7 آیتوں کی تلاوت کی. جی عزیزان گرامی، نمائندہ ایسا ہونا چاہیے، اتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے قرآن سے. اور جب یہ بات آپ کو واضح رہے، اور پھر اس کے بعد نمائندہ کیسا ہونا چاہیے؟ جب مولا امیر کائنات اس دنیا سے جا رہے ہیں، جب آئے تھے تب قرآن ساتھ تھا، اور جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں سن 40 ہجری میں ابن ملجم ملعون نے لعنت اللہ مولا کو مسجد کوفہ میں سجدے میں ضربت ماری.
اب مولا نے کیا کیا؟ مولا مصلی پر بیٹھے ہیں، سر شگافتہ ہے، اور سر پر مٹھی خاک کی بھری سر پر ڈال رہے ہیں، سر پر مٹی ڈال رہے ہیں مولا، اور کیا کر رہے ہیں؟ سورہ طٰہٰ کی 55ویں آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا ہے آیت؟ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کہ یہی وہ مٹی ہے کہ جس سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اسی کی طرف ہمیں واپس پلٹایا جائے گا، اور اسی سے ایک مرتبہ پھر خدا ہمیں خلق کرے گا۔ اس آیت کی مولا تلاوت کر رہے ہیں، مصلی پر بیٹھے ہیں، سر شگافتہ ہے، آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب آئے تھے، کتنا گہرا تعلق ہے قرآن مجید سے، جب آئے تھے تب قرآن مجید کی تلاوت، جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت۔ اور عزیزان گرامی، یقین سے پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے، آپ لوگ بچے مخاطبین ہیں، تو دیکھیے آپ لوگ جب آپ کے ایگزامس ہوتے ہیں تو آپ یاد کرتے ہیں، اپنا سبق یاد کرتے ہیں، اور جب امتحان آتا ہے تو ایک تو ہوتا ہے تھوڑی ٹینشن ہو تو بچے کو وہ چیز یاد رہتی ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو انسان کے ذہن سے وہ ساری باتیں نکل جاتی ہے جو پورا سال ہر سال یاد کرتا رہا تھا، ایسا ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ نہ کرے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ انسان جو 20 30 40 50 سالوں سے ایک گھر میں رہتا ہے، اس گھر کا ایڈریس بھول جاتا ہے، وہ موبائل جو اس کے پاس سالہ سے ہے، اس موبائل کا نمبر بھول جاتا ہے انسان جب انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے۔ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ہر خوشی میں، ہر غم میں قرآن مجید ساتھ ہے۔ دیکھیے مولا کا سر شگافتہ ہے، سر پر ضربت لگی ہے، ابن ملجم ملعون نے ضربت ماری ہے، لیکن مولا کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن کا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ جی عزیزان گرامی، بس کچھ دیر اور لوں گا پھر آپ کی زحمت ہے تمام۔ تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے، کیا دعویٰ ہے؟ کہ مجھ میں ہر خوش و تر کا ذکر ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم عام انسان تنہا اس قرآن سے احکامات کو اخذ نہیں کر سکتے، اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، تو ہمیں خدائی نمائندے کی ضرورت ہے۔ کیسا ہو خدائی نمائندہ؟ ایسا ہو خدائی نمائندہ جس کا بڑا گہرا تعلق ہو قرآن مجید کے ساتھ۔ جی عزیزان گرامی، کتنا گہرا تعلق ہو؟ مولا حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم۔ کیسا تعلق ہو کہ سرکار حسن مجتبی مدینہ میں ہے کہ حاکم شام مدینہ آیا، کیا کیا اس نے؟ مدینہ میں آ کر، دیکھیے پہلی بات عرض کر دوں کہ یہ تھا کیسا بندہ، یہ کیسا شخص تھا حاکم شام۔ آپ نے ڈرافٹ کھیلی ہوگی، شطرنج حرام ہے، چیس وہ حرام ہے، ڈرافٹ جائز ہے۔ آپ نے ڈرافٹ کھیلی ہوگی جس میں کیا ہے کہ آپ اپنی ایک گوٹ دیتے ہیں سامنے والے کو، دیکھیے اس کا کردار سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ آپ ایک گوٹ دیتے ہیں سامنے والے کو، وہ آپ کی ایک گوٹ مار لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کام کر لیا، اور سامنے سے آپ اس کی 2 یا 3 گوٹیں مار لیتے ہیں۔ یہ ایسی چالیں چلا کرتا تھا، بظاہر مسلمان تھا لیکن اس نے اسلام کو بڑی ضربیں ماری ہیں، بڑا نقصان پہنچایا اس نے اسلام کو۔ اب آیا کہاں؟ آیا مدینہ، آیا مولا حسن مجتبی کے پاس آیا، اور کیا کیا؟ مولا کے پاس آ کر کہتا ہے، یا حسن، اے فرزند علی، کیا قرآن کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن میں ہر خوش کو تر کا ذکر ہے؟ کہا نعم، یہ دعویٰ سچا ہے، بالکل قرآن میں ہر خوش کو تر کا ذکر ہے۔ کہا اچھا، قرآن میں ہر خوش کو تر کا ذکر ہے۔ سوچ رہا ہے ایسا سوال پوچھوں گا حسن سے کہ اسے پھنسا کر رکھ دوں گا۔ پوچھتا ہے کہ ذرا یہ بتائیے، اچھا پہلے آپ ایک بات جان لیجئے کہ حاکم شام، اس کی داڑھی تھی، تکونی سی داڑھی تھی، ہلکی سی داڑھی تھی، خراب داڑھی تھی، اور آقا حسن مجتبی کی گھنی داڑھی، بہترین اور اچھی داڑھی۔ کیا کیا اس نے؟ سوال پوچھا کہ اچھا حسن مجتبی، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ قرآن میں ہر خوش کو تر کا ذکر ہے، اب ذرا یہ بتائیے کیا میری اور آپ کی داڑھی کا ذکر ہے قرآن میں؟
کیا میری اور آپ کی داڑھی کا ذکر موجود ہے قرآن میں؟ کس سے سوال پوچھ رہا ہے؟ علی کے بیٹے سے، حسن مجتبیٰ سے علیہم السلام۔ اب چاہ کیا رہا ہے کہ میں آج حسن کو ایسا پھنساؤں گا کہ اگر حسن کے فرزند علی اگر مجھے یہ جواب دے کہ بھائی میری اور تیری داڑھی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، تو باہر جا کر کیا کہے گا کہ دیکھو یہ ابھی تک کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ہر خوش کو تر کا ذکر ہے، اور اب کہہ رہا ہے کہ قرآن میں میری اور اس کی داڑھی کا ذکر موجود نہیں۔ تو پہلے جھوٹ کہا تھا اس نے، اور قرآن کے دعوے کو بھی جھٹلا رہا ہے۔ اور اگر مولا یہ بیان کر دیں کہ ہاں تیری اور میری داڑھی کا ذکر موجود ہے، تو کیا کہے گا؟ تو کہے گا، باہر جا کر سینہ تان کر کہے گا کہ دیکھو قرآن مجید میں میری فضیلت بھی موجود ہے، میرا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، مطلب چٹ بھی میرا پٹ بھی میرا۔ اگر حسن یہ جواب دے تب بھی میں جیتوں گا، اگر فرزند علی وہ جواب دے تب بھی میں جیتوں گا۔ لیکن اس سے کیا معلوم یہ کس سے سوال کر رہا ہے؟ اب عزیزان گرامی، ویسے تو درس ہے، لیکن پھر بھی ایک جملہ عرض کرتا ہوا چلوں گا کہ سوال کس سے پوچھ رہا ہے؟ یہ فرزند علی ہے، یہ فرزند زہرا ہے، آقا حسن مجتبیٰ۔ کیا سوال کیا کہ آپ کی اور میری داڑھی کا ذکر کہاں موجود ہے؟ لیکن اس سے کیا معلوم کس سے سوال کر رہا ہے؟ یہ وہ شخصیات ہے، جملہ سنیے گا بس، کہ یہ وہ شخصیات ہے اگر لوہے کی تلوار اٹھا لے تو میدان فتح کر لیتے ہیں، اور اگر زبان کی تلوار اٹھا لے تو نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ جیسی کتابیں تشکیل پا جایا کرتی ہے۔ جی عزیزان گرامی، اب کیا کیا اس نے؟ سوال پوچھا کہ آپ کی اور میری داڑھی کا کیا ذکر ہے، لیکن آقا حسن مجتبیٰ نے ایسا جواب دیا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ کہا کہ تیری اور میری داڑھی کا ذکر موجود ہے قرآن میں۔ کہا اچھا، بہت خوش ہوا۔ کہا کہاں موجود ہے؟ کہا قرآن میں موجود ہے۔ کہا میں نے تو پورا قرآن دیکھا ہے، مجھے تو کہیں نہیں ملا کہ میری اور آپ کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہو۔ کہا نہیں موجود ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہاں موجود ہے؟ کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے۔ کہا سورہ اعراف کی 58 نمبر کی آیت پڑھی ہے جس میں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے اس سے اچھی فصل نکلا کرتی ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس سے کوڑا اور کرکٹ کے علاوہ کچھ نہیں نکلا کرتا۔ عزیزان گرامی، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، باہر جا کر کسی کو منہ نہیں دکھا سکا، کسی کو یہ نہیں بتا سکا کہ میری اور حسن مجتبیٰ کی داڑھی کا کہاں ذکر ہے۔ یہ کھیلنا چاہ رہا تھا آقا حسن مجتبیٰ سے، لیکن کیا ہوا؟ جب ایسی شخصیات سے ٹکرائیں گے تو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ جی عزیزان گرامی، جیسا بھی ذکر آیا بس آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ اور بہت سے اس کتاب کے نام ہیں کہ کلام معصوم، پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، کلام معصوم قرآن کو سمجھاتا ہے۔ قرآن تنہا ہم نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہمیں خدائی نمائندے کی ضرورت ہے، اور خدائی نمائندہ کیسا ہو؟ جن کا اتنا گہرا تعلق ہو، جو ابھی مثال آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی، اتنا گہرا تعلق ہو قرآن سے، تو وہ قرآن کو سمجھائیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ جی عزیزان گرامی، اور معصوم کے اگر کلام کا مجموعہ دیکھا جائے، مؤثر مجموعہ دیکھا جائے، تو ہمیں دو کتابوں کی صورت میں ملتا ہے۔ پہلی نہج البلاغہ اور دوسری صحیفہ کاملہ، جسے صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں۔ جی عزیزان گرامی، یہ تحفہ ہے شیعہ علی بن ابی طالب کے لیے۔ کتنا بڑا تحفہ ہے! بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں کہ صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ کتنا بڑا تحفہ ہے۔ آیت اللہ مرعشی نجفی، آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہے۔ الازہر مصر کی یونیورسٹی ہے، اس کے ایک پروفیسر آقای طنطاوی، انہیں آقای مرعشی نجفی نے ایک تحفہ بھجوایا۔ کیا تحفہ بھجوایا؟ تحفے میں کیا تھا؟ یہ کتاب صحیفہ کاملہ۔ تحفہ ان تک پہنچ گیا، پوری کتاب کا مطالعہ کیا، پوری کتاب کی تلاوت کی۔ جب ایک مرتبہ مکمل پوری کتاب پڑھ لی، پھر آقای مرعشی نجفی کو لکھ بھیجا کہ سبحان اللہ، آپ کے پاس بڑا علمی ذخیرہ ہے، کاش یہ علمی ذخیرہ ہمارے نوجوانوں کے پاس ہوتا تو آج ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتے ہیں۔ یہ تحفہ ہے معصوم کا آپ کے لیے۔
اور پھر دوسرا تحفہ نہج البلاغہ کی صورت میں. نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ نہج البلاغہ کس نے لکھی؟ امیر المومنین نے؟ جی نہیں، اسے کمپائل کیا ہے سید رضی نے، جس میں امیر کائنات کے خطبات موجود ہے، جس میں امیر کائنات کے خطوط موجود ہے، اور جس میں امیر کائنات کے کلمات کسار موجود ہے. بس عزیزوں، وقت میں اور گنجائش نہیں، کیونکہ محرم ہے، تو آپ لوگوں کے سامنے 2 سے 4 جملے مصائب کے عرض کرنا چاہوں گا. ایک بچی، معصوم سی بچی، اپنے بابا کے فراق میں صبح شام روتی تھی، جس کا نام تھا سکینہ. عزیزو، یہ بچی حسین کے گلے کا تعویذ تھا، کیونکہ ہمیشہ سید الشہداء اس بچی کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے. یہ بچی اپنے بابا کے فراق کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. عزیزو، میں نہیں جانتا کہ اس بچی کو کیسے نیند آئی، لیکن زندان شام میں ایک مرتبہ جب اس بچی کو نیند آئی ہے تو گھبرا کر اٹھ گئی. کہا، پھوپھی اماں، میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. پھوپھی اماں، میرا بابا تنہا ہے، میرا بابا مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے. جب ایک مرتبہ مستورات نے بچی کا یہ خواب سنا نا، تو نوحہ گریہ بلند ہوا. کبھی سید سجاد اس بچی کو تسلی دیتے ہیں، کبھی زینب کبریٰ گود میں لیتی ہے، لیکن بچی کا گریہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ یزید کے کانوں میں آواز گئی، کہا کہ یہ کیسا شور ہے، کیسی آواز آ رہی ہے؟ کہا کہ سید الشہداء حسین کی بیٹی رو رہی ہے، اسے اس کا بابا خواب میں آیا ہے. کہا، جاؤ جا کر اسے سر حسین دے دو، تاکہ یہ میری نیند میں کوئی خرابی نہ کرے. عزیزو، جملہ سنیں گے، جب زندان شام میں یزید کا سپاہی سر لے کر آیا نا، تو بچی کا جملہ کیا ہے؟ بچی کہتی ہے، میں کھانا نہیں کھانا چاہتی، مجھے میرے بابا سے ملوا دو. یہاں ثانیہ زہرا نے کہا، سکینہ، یہ کھانا نہیں ہے، تیرا باپ تجھ سے ملنے آیا ہے، تیرا بابا تجھ سے ملنے آیا ہے. ایک مرتبہ بچی نے اس سر سے کپڑے کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ بابا کا خون میں تر سر، مطلب بابا کے خون میں تر سر کو دیکھا. سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا، بابا کس نے آپ کو مارا؟ بابا کس نے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا؟ بابا، آپ جانتے ہیں آپ کے بعد ہمارے رداؤں کو لوٹ لیا گیا. بابا، اب کون ہمارے سروں پر چادریں رکھے گا؟ بابا، کاش میں بھی کربلا میں مر گئی ہوتی. بابا، کاش میں بھی عاشور کے روز آپ کے ساتھ مر گئی ہوتی. بابا، کاش میری آنکھیں نہ ہوتی کہ میں آپ کے سر کو اس طریقے سے خون میں نہ دیکھتی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، ہمارے مرحومین کو شفاعت آل محمد عنایت فرما، تمام مشرف مقامات کی زیارات نصیب فرما، حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. پروردگار والی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں مولا کے اعوان اور انصار میں شمار فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.